درس نظامی الحمدللہ میں نے درس نظامی کر لیا؟ جی جی اس سال میں نے عالم بن گئے ہو؟ جی۔ کتنا ٹائم لگا پہلا ڈالر کمانے میں؟ 8 یا 9 مہینے، کیونکہ یہ میری 5ویں وہ ہے پیمنٹ جو ابھی آ رہی ہے میرے اکاؤنٹ میں۔ جرنی کیسے سٹارٹ ہوا؟ اپنے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ میرے بھائی نے کہا کہ اس طرح ایک حافظ صاحب ہے $98,000 پر منتھ، ہاں، تو اسی سے مجھے آئی اسکلس کا پتہ چلا۔ اسکول ایجوکیشن آپ کی کمپلیٹ ہے؟ 4 کلاس تک اسکول میں پڑھا، اس کے بعد میں حفظ میں چلا گیا۔ 4 سال میں میٹرک، اور اس کے ساتھ اولا بھی ہو جاتی ہے۔ اتنا کانفیڈنس کیسے آیا کہ یار چلو چیک ہی نہیں کراتے، جو چیز میں نے سلیکٹ کی ہے یہ ٹھیک؟ سر بس وہ کانفیڈنس آپ نے ہی دیا تھا۔ عمار کے جو لیکچر سے انہوں نے بڑی ہیلپ کی، اور وہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جو آئی اسکل نے سکھایا وہی میں نے کیا، اس کے علاوہ کوئی زائد کام نہیں کیا۔ کیا سمجھتے ہو کہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے رول پلے کیا؟ کچھ چیزیں ایسی تھی جو میرے کمپٹیٹر نہیں بتا رہے تھے اپنے آرٹیکل میں۔ اچھا، پیرنٹس کو کب بتایا کہ یہ پیسے آ رہے ہیں؟ اور یہ میری والدہ کا کافی اچھا ریئیکشن تھا، وہ تو بہت خوش تھی۔ جو نئے بچے آپ کے جونیئرز، آپ ان کو کیا میسج دو گے؟ کیونکہ آپ نے جو سیکھا ہے یہاں اسی طرح آپ نے اگر اپلائی کیا تو انشاءاللہ آپ کا کام ضائع نہیں ہوگا۔ پاکستانی مدرسوں میں 25 لاکھ سے زیادہ بچے زیر تعلیم ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر کا تعلق پسماندہ علاقوں سے یا کمپیریٹیولی کم آمدن والے فیملی سے ہوتا ہے۔ تو اگر اتنا بڑا چنک ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بچوں کا ڈیجیٹل سکلز کی طرف راغب ہو جائے اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو لرن کرے اور پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنا سٹارٹ کر دے، تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی مدرسے کے طالب علم سے ملواتا ہوں جن کا نام ہے حافظ کاشف، اور انہوں نے دارالعلوم کراچی سے دینی تعلیم حاصل کی ہے اور وہیں سے حافظ بھی بنے۔ انٹرسٹنگ بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کبھی ٹریڈیشنل جو سکولز ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں گئے، اور انہوں نے مدرسے میں ہی تعلیم حاصل کی اور انگلش لینگویج بھی سیکھی۔ آج یہ ماشاءاللہ صرف 21-22 سال کی ایج میں 5 لاکھ روپے ماہانہ کما رہے ہیں، اور ان کو پے کون کر رہا ہے؟ گوگل، دنیا کی ون آف دا بگیسٹ جائنٹ کمپنی۔ کیونکہ ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے کے بچے ڈیجیٹل سکلز کی طرف نہیں آتے، تو یہ کیسے آئے اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کی سٹوری ہے وہ کیسے، اور ساتھ ہی ان سے ٹیکنیکل چیزیں بھی پوچھیں گے کہ اگر ایک بچہ جو ابھی مدرسے میں زیر تعلیم ہے وہ کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے معاشی طور پہ۔ بہت شکریہ آپ اتنی دور سے آئے اور ہماری ایک چھوٹی سی کنورسیشن ہوئی، اینڈ یو ور ویری کائنڈ انف کہ آپ نے ٹریول کیا اور پہنچے ماشاءاللہ۔ تو ملتان کیسا لگا؟ گھوما ہے ویسے ابھی تک؟ نہیں، ابھی تک تو گھوما نہیں ہوں، ایئرپورٹ سے نکلا سیدھا ہوٹل گیا ہوں، اچھا، اور اس کے بعد پھر ادھر آیا ہوں۔ چلے انشاءاللہ آپ کو جرنی کیسے سٹارٹ ہوا؟ اپنے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے بارے میں۔ 2022-21 میں آن لائن ارننگ کے جو چینلز ہیں وہ میں دیکھتا تھا، ان کی ویڈیوز میں دیکھتا تھا کہ اکاؤنٹ ایسے کریٹ کریں، وہاں جائے اتنے اکاؤنٹ کریٹ کرنے پہ $5 ملیں گے، ایسے دوسری جو سرویز ویب سائٹ ہوتی ہیں وہاں جا کے آپ سروے دینی ہے اور سروے پہ آپ کو پے کرتے ہیں۔ تو اس طرح میں کرتا تھا، لیکن وہ جو ہے بیلنس پورا نہیں ہوتا تھا، تو میں دوسرا کام شروع کر دیتا تھا۔ تو اس کے بعد ایک کورس تھا میرے یوٹیوب پہ، میں نے دیکھا بلاگنگ کا، کوئی ایڈ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ایڈسنس سے آپ کما سکتے ہیں۔ وہ 2500 کا کورس تھا، وہ میں نے لیا تھا۔ اس میں صرف انہوں نے یہ بتایا کہ کیسے آپ نے AI سے کانٹینٹ لکھنا ہے، پھر فیس بک پہ گوروں کو دوست بنا کے ان کو اپنی ویب سائٹ پہ لے کے جانا ہے۔ مطلب انہوں نے کوئی SEO کی نو ہاؤ ان کو بالکل نہیں تھی، بس یہی ہے کہ آپ نے کس طرح اپنی ویب سائٹ پہ ٹریفک لانی ہے، گوروں کو دوست بنانا ہے فیس بک فرینڈ پہ۔ وہ میں نے کیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے ویب سائٹ بھی بنائی، ہم جیسے کہتے ہیں برانڈ ہیکنگ، تو آپ نے برانڈ ہیکنگ کرنی ہے۔ ڈیلی میل ایک ویب سائٹ ہے، میں نے dailymail.in.com کے نام سے ویب سائٹ لی، تو وہ بالکل چلی نہیں، نیوز AI سے لکھوا کے پبلش کرتا تھا، لیکن کوئی ٹریفک نہیں آیا اس پر۔ اس کے بعد میرے بھائی نے کہا کہ اس طرح ایک حافظ صاحب ہے، ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، آپ وہ دیکھ لیں۔ تو میں نے دیکھا، تو اس میں یہ تھا کہ وہ $98,000 پر منتھ سیلز تھی SEO کے ذریعے۔ تو اسی سے مجھے آئی اسکلس کا پتہ چلا۔ اس وقت 11ویں بیچ کے ایڈمیشن چل رہے تھے، تو اس وقت میں نہیں لے سکا، پھر میں نے 12ویں بیچ میں اپلائی کیا۔ اچھا، جی۔ پھر آپ نے کہا جیسے آپ جب نیش ریسرچ کر لیتے ہیں تو آپ سپورٹ ممبر سے وہ چیک کروانا ہے، لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا نا کہ اگر آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہے تو آپ کو چیک کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے چیک نہیں کرائی اپنی نیش۔ اچھا، میں نے اپنی نیش چیک نہیں کرائی، اور دوسری بات کہ میں نے نیش ریسرچ کے لیے وہ ایچریف بھی بائی نہیں کیا، میں نے سیمرش کے ذریعے کیا ہے۔ اچھا، تو بس جو آئی اسکل نے سکھایا وہی میں نے کیا، اس کے علاوہ کوئی زائد کام نہیں کیا۔ اتنا کانفیڈنس کیسے آیا کہ یار چلو چیک ہی نہیں کراتے، جو چیز میں نے سلیکٹ کی ہے یہ ٹھیک؟ سر بس وہ کانفیڈنس آپ نے ہی دیا تھا۔ تو پھر
اب نیش سلیکٹ ہو گئی, واٹس نیکسٹ؟ نیچ جب سلیکٹ ہو گئی اس کے بعد جب گروپنگ بھی ہو گئی, کی ورڈ گروپنگ بھی ہو گئی اور سر عمار کے لیکچر بھی ہو گئے, میں نے اس کے بعد کنٹینٹ رائٹنگ پہ کام شروع کر دیا. تقریباً سر نے کہا تھا کہ 16 سے 20 آرٹیکل آپ کے ہونے چاہیے. میں نے سارے آرٹیکل خود لکھے. اس کے بعد میں نے جب سائٹ لائیو کی تو تقریباً 6 سے 7 مہینے تک سائٹ پہ کوئی رینکنگ میں نہیں, کوئی کی ورڈ بھی رینکنگ میں نہیں. میں نے جب کمپیٹیٹر کو دیکھ رہا ہوں تو ان کا کوئی کام نہیں, اے آئی سے کنٹینٹ لکھوا کے رینک کر رہے اور میں خود لکھ کے رینک نہیں کر پا رہا ہوں. تو پریشان تو تھا. پہلے میں سوچ رہا تھا کہ سائٹ ہی سیل کر دوں, لیکن میں نے کہا تھوڑی صبر. آپ نے بتایا جیسے کہ عمار کے جو لیکچر سے انہیں بڑی ہیلپ کی اور آپ نے تھوڑا ٹرانسلیٹ کیا, ڈفرینٹ نشز میں گئے اور نان انگلش جس کو ہم بولتے ہیں. جی جی. تو وہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ جب میں نے اسٹارٹر ویب سائٹ اسٹارٹ کی تھی, یہ جو SCBT کی طرف سے ہمیں پروجیکٹ ملا تھا, اس کا جو والیوم تھا وہ دوسرے ممالک میں, نان انگلش کنٹریز میں بھی کافی زیادہ تھا. سر عمار نے ایک لیکچر میں ہمیں بتایا تھا کہ آپ جو ہے نا نان انگلش کنٹریز ہے, ہاں, ان میں اپنی ویب سائٹ, وہی ویب سائٹ رینک کر سکتے ہو. تو اس میں نے یہ کیا کہ سر کے طریقے پر میں نے پہلے CCDLD ڈومین بائی کی, اور لیٹس سپوز فرانس میں تو .fr میں نے بائی کی, اور اس کا جو ہے نا میں نے کانٹینٹ DeepL سے ٹرانسلیٹ کر کے اپنی ویب سائٹ کا اس پہ ایک ویب سائٹ بنا دی, اور الحمدللہ وہ بھی رینک کر رہی ہے. اچھا, وہ بھی جی, وہ فرانس میں رینک کر رہی ہے. یہ کیا بات ہے جی. کراچی کے مدرسے کے عالم صاحب فرانس کے لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کریں. کتنا ٹائم لگا پہلا ڈالر کمانے میں؟ 8 مہینوں بعد, انرول ہونے کے بعد. انرول ہونے کے بعد. اگر انرول سے ہم 8 مہینے تو لرننگ میں تقریباً جاتے ہیں نا آپ کے, 8 یا 9 مہینے انرول ہونے کے بعد. جی, انرول ہونے اکتوبر میں انرول ہوئے. جی, اوکے. اور میرے خیال سے اکتوبر بھی نکل گیا تھا. ہاں, تو اس کے بعد اینڈ آف اکتوبر آئی تھنک. ہاں جی, اور پچھلے دسمبر سے پہلے 2024, کیونکہ یہ میری 5ویں وہ ہے پیمنٹ ہے جو ابھی آ رہی ہے میرے اکاؤنٹ میں. سائٹ کو کتنا ٹائم لگا تھا پہلا ڈالر, مطلب سائٹ آج لانچ کی تو کتنے ٹائم کے بعد پہلا ڈالر آ گیا تھا؟ سائٹ تقریباً 6 مہینے لگے تھے. 6 مہینے 6 مہینے لگے. اچھا, یہ لرننگ کے لیے میں آپ لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں بائی دا وے کہ ایک تو ان کا کانفیڈینس, وہ ماشاءاللہ آپ نے چیک ہی نہیں کرائی, نہیں میں فیصلہ کر چکا ہوں وہ ٹھیک ہے, کہہ دیا تو کہہ دیا. اور اس کے بعد 6 مہینے انہوں نے ویٹ کیا. جی, 6 مہینے کے بعد کیا ہوا؟ 6 مہینے کے بعد ایک دن میں نے دیکھا کہ سائٹ جو ہے نا سرچ کنسول میں ایسے اوپر گئی ہوئی ہے. اچھا, ایک دن میں 3000 کلکس آئے ہیں. ایک دم سے مطلب کوئی تقریباً 30-20 کلکس آ رہے تھے. ایڈسنس اپلائی پہلے کر دیا تھا؟ نہیں, جب 3000 کلکس آئے نا اسی دن میں نے ایڈسنس سیریس لیا کہ معاملہ سیریس ہے. اسی دن جب میں نے اپلائی کیا نا, میں سمجھ رہا تھا کہ ہفتہ لگے گا, 2-3 گھنٹے بعد آگے دیکھا کہ ای میل آئی ہوئی ہے, یور ایڈسنس اپروو, اتنا جلدی. اور اس کے بعد دوسرے دن دیکھا 13000 کلکس. اس طرح سائٹ رینکنگ میں آئی, اور یہ دن بھی آیا کہ میری ویب سائٹ پہ 130,000 ایک دن یس ڈیلی کلکس آئے. تو یار پیرنٹس کا کیا ریئیکشن تھا سارے کچھ؟ اس وقت تو میں گھر میں بھی نہیں تھا, میں تھا مدرسے میں ادھر ہی رہتا ہوں بورڈنگ. ہاں جی. تو گھر کہاں ہے آپ کا؟ کراچی میں؟ گھر کراچی میں ہی ہے, تقریباً ہفتے بعد آنا جانا ہوتا ہے. اوکے. جی, مدرسے میں رہتے ہو؟ جی, مدرسے میں رہتا ہوں. بس یہ میں نے موبائل کسی کو دیا ہوا تھا کیونکہ مدرسے میں موبائل الاؤ نہیں ہے. اچھا, ہمارے مدرسے میں موبائل بڑا موبائل کام کرتے تھے. تو یہ جو کام کیا تھا نا میں نے, اس وقت میں غیر رہائشی تھا, مطلب مدرسے میں نہیں رہتے تھے. ہاں, گھر رہتا تھا. اسی کام نے مجھے فائدہ دیا جو میں نے 2-3 مہینے کیا تھا گھر کے اندر جو کیا تھا. میں صبح جاتا تھا, شام کو واپس آ جاتا تھا. اس سال ٹھیک ہے, 2nd لاسٹ ایئر تھا میرا. ٹھیک ہے. کس چیز کا؟ میرے درس نظامی کا. درس نظامی الحمدللہ میں نے کمپلیٹ کر لیا. جی, اس سال میں نے عالم بن گئے ہو. جی, اللہ اکبر. اچھا جی. دیکھو بات بتائے کیا ہے, میں ہوں آپ کا استاد. جی, جنت میں لے کے جانا انشاءاللہ. یہ پورے سب کے سامنے نا وعدہ کرو. انشاءاللہ. وعدہ ہو گیا؟ انشاءاللہ. یار درس نظامی تو مشکل ہوتا ہے, میں نے سنا ہے. میری جو کلاسز تھی تقریباً اس سال صبح 8 بجے سے 12:30 بجے تک, پھر دوپہر میں 2 بجے سے 4. ہاں مجھے پتا ہے. اور رات 11:30 بجے تک. تو اس دوران سائٹ خود ہی چلتی رہی یا کوئی اپڈیٹ کرتے تھے اس میں؟ نہیں, وہ میں جاتا تھا, کچھ لنکس بناتا تھا میں جب ویکینڈ پہ گھر جاتے تھے. جی, ناڈلا لنکس بناتا تھا جو. ٹھیک ہے. اور جب میری ویب سائٹ جیسے رینکنگ میں آئی نا, تو میں نے 2-3 نیش ایڈٹ لیے. میری ویب سائٹ 3رے نمبر پہ رینک کر رہی تھی, تو جیسے ہی نیش ایڈٹ لیے, 2 نے نیش ایڈٹ لیے تو فرسٹ پہ آ گئی, اور الحمدللہ 5 مہینے سے فرسٹ پہ ہی ہے. کبھی نیچے نہیں آئی ماشاءاللہ. تو ناڈلا لنکس +2 لنکس. جی, 2. ہاں, 2. اچھا, ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہوئی تھی؟ 20,000 20 سے 30,000.
रुपए जब मैं कहता हूँ कि भाई कोई ऐसा मुझे बिजनेस बताओ पूरी दुनिया में कि सिर्फ 20-30 हज़ार रुपए लगा के और आप 5 लाख रुपए तकरीबन माशाल्लाह महीने तक पहुंच जाओ, तो ऐसा तो पाकिस्तान में तो नहीं होता है। जी जी। अच्छा, आप टेक्निकल थोड़ा आते हैं, जी जी। क्या समझते हो कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसने रोल प्ले किया? ये सर आपने कहा था कि मोर रिसर्च करनी है, ज़्यादा रिसर्च करनी है। आप कंपटीटर जो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपने वो प्रोवाइड करनी है। हाँ। मतलब मैंने ये किया कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे कंपटीटर नहीं बता रहे थे अपने आर्टिकल में, मैंने खुद ऐप को डाउनलोड करके उसके बारे में पूरी रिसर्च की, फिर उसके ऊपर मैंने इजाफी वो मतलब और कंटेंट लिखा जो पहले से था नहीं। और दूसरा ये कि मैं कुछ साथ में कंटेंट भी अपडेट करता रहता था। आपने जैसे कहा है कि आप कंटेंट के बेस पे रैंक तो कर सकते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर सकते, मैं साथ साथ में इस वेबसाइट की इस ऑफ पेज भी कर रहा हूँ, इस वजह से ये। अच्छा, पेरेंट्स को कब बताया कि ये पैसे आ रहे हैं और ये कुछ? पेरेंट्स को असल में मेरे मुंह में कोई बात रहती नहीं है मैंने सब दोस्तों को ही बताया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो पेरेंट्स को मैंने पहले ही दिन ये कह दिया। बंदे हो आपने तो माशाल्लाह, सूरतें पढ़ के फौंक लेनी है आपको, तो नजर तो लगनी नहीं माशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का? तो मेरी वालदा का काफ़ी अच्छा रिएक्शन था, वो तो बहुत खुश थी। ये SCBT 12 में इनरोल होने से पहले मैंने 1 लाख रुपीज़ और लिए थे। उस वक्त टिकटॉक पे ये उसका ट्रेंड चल रहा था, ई-कॉम का, मेटा एड्स के जरिए। हाँ, तो मैंने अपने से वीडियोस देख के ना, मुझे परफ्यूम का बहुत शौक है ना, तो मैं गया मार्केट, वहाँ से मैंने वो तैयार किए परफ्यूम के पैकेजेस मुख्तलिफ, उसमें वो भी फेल हो गया, रिटर्न्स 1 लाख रुपए ज़ाया हो गए। हाँ नहीं, फिर उसके बाद ये स्मार्ट वॉचेस की किया, वो भी जाया। अच्छा। तो जब मैं ले रहा था दोबारा, मैंने कहा ये SCBT 12 के लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा पहले नुकसान कर लेकिन दे दिए। तो कितने भाई हो आप? हम 4 भाई हैं। आप छोटे हो बड़े हो? मुझसे एक बड़ा भाई है जिसने मुझे आई स्किल्स के बारे में बताया। वो भी आलिम है? नहीं, वो आलिम नहीं है, वो आलिम सिर्फ आप हो। मतलब पहला हूँ जो इस फील्ड की तरफ गया, क्योंकि मेरे दादा भी एयरफोर्स में थे और ये मेरे कज़न वगैरह सारे इसी फील्ड में। अच्छा, तो अब जो नए बच्चे आपके जूनियर्स, जी, आप उनको क्या मैसेज दोगे? मतलब कुछ लोग बेचारे घबरा जी जी, बस यही 1 महीना साइट रैंक नहीं हुई, पैसे नहीं आए, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनको क्या मैसेज? बस मेरा पैगाम यही है, मैसेज यही है मेरा कि बना तो देते हैं लड़के, फिर साइट सेल करने पे लगा देते हैं। हाँ। थोड़ा सा इंतजार करें, इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट रैंक होगी, क्योंकि आपने जो सीखा है यहाँ उसी तरह आपने अगर अप्लाई किया तो इंशाल्लाह आपका काम ज़ाया नहीं होगा। मैंने देखा है कि बाज जो होते हैं ना, वो करते हैं, सेल कर देते हैं लाख सवा में। अगर ये इंतजार कर ले 2-3 और काम करते रहे, हाँ, तो इंशाल्लाह यही साइट इनके काम है। मतलब आप जब बेचने लगे होगे तो उस वक्त इसकी बात यही होगी लाख सवा में बिक चुकी थी, और आज वही चीज जो है आपको तकरीबन 5 लाख रुपए माशाल्लाह दे रही है। अगेन मैं जो कि बड़ा एक्साइटेड हूँ माशाल्लाह आपके सामने बैठ के, कि बड़ा मुझे प्राउड भी फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। के मजहबी तबका होता है ना, तो उसमें मैं समझता हूँ कि उनको जरूर अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। जी। उनके अंदर इंटेग्रिटी, उनके अंदर एक बड़ा होना चाहिए। तो अब आप क्या समझते हो कि मदरसे के बच्चों को, टाइम आपने तो किसी तरह मैनेज कर लिया, जी जी, तो जो और दरसे निजामी वालों को, तो वैसे मैं कहूंगा कि वो ना करें ये पंगे, जी, क्योंकि उनका आलिम बनना और उस तरफ फोकस करना ज्यादा इस फील्ड इस बात। हाँ, वो पास आउट हो जाए, फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है बहुत कम चीजें होती हैं करने को, तो फिर वो जा सकते हैं। तो आप क्या कहोगे इस बारे में? अगर वो दरसे निज़ामी कर रहे हैं तो इस पहले दरसे निज़ामी को कंप्लीट करें, उसके बाद इस फील्ड में आए। तो आपके टीचर्स को भी पता है ये? मेरे टीचर्स को नहीं पता मैंने किसी को नहीं पता। पता चल जाएगा पता चल जाएगा। मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। एक हमने निश आपने चूज कर ली, कंटेंट कवरेज कर ली, साइट पे पब्लिशिंग स्टार्ट कर दी। जी। कितने आर्टिकल आपने बताया? 15-16 आर्टिकल। मैंने 19 आर्टिकल तकरीबन। एडवांस 10 आर्टिकल रेडी रखे थे, फिर 5 एक साथ वो किए, फिर उसके बाद 1 by 1 जैसे बताया गया था। हाँ, जैसे बताया गया था। ओके। उसके बाद फिर मतलब 4-5 महीने कुछ नहीं किया। उसके बाद थोड़े बीच में एक जी साइट को, जी साइट को, और कुछ कंटेंट भी अपडेट किया। कुछ कंटेंट कौन लिखता था? कंटेंट मैं खुद ही लिखता था। तो आप स्कूल एजुकेशन आपकी कंप्लीट है? मैंने जो है ना 4 क्लास तक स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैं हिफज में चला गया। जब हिफज मैंने कंप्लीट किया तो मैं एक मदरसा है हुफाज एजुकेशन के नाम से, हुफाज के लिए, ठीक है। ये इनकी तरतीब ये है कि पहले 5 साल सिर्फ हुफाज को लेते हैं और 13 साल से कम बच्चों को लेते हैं। ओके।
تو اس میں نے یہ 5 سال میں آپ کو پہلے سال عربی، ابھی الحمدللہ مجھے عربی میں کافی مہارت ہے اچھا جی، صحیح ہے. اور دوسرے سال میں انگلش. اتنا وہ بنا دیتے کہ تیسرے سال آپ 9 کا امتحان دے سکتے. چوتھے سال یہ آپ کو میٹرک کروا دیتے ہیں سائنس کے ساتھ. 4 سال میں میٹرک، اور اس کے ساتھ اولا بھی ہو جاتی ہے. مطلب وہ جو درس نظامی کا پہلا سال ہوتا ہے نا 4 سال، وہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے اس میں. وہ بھی. اور 5ویں سال آپ کو درس نظامی کا دوسرا سال اور آپ کی کالج میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں. 5 سال میں 10 سال کی پڑھائی، 10 سال کی. یہ الاؤڈ ہے؟ نہیں مجھے تو شاید اس کا فاس کو الاؤڈ، فاس کو ان کا تھوڑا سا دماغ تھوڑا تیز چلتا ہے نا. یہ کیسے خیال آیا کہ چلیں جی اب استاد کو جو ہے نا میسج کر کے بتاتے ہیں؟ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ شعبان کے بعد آنے کا ارادہ، کیونکہ میں والدہ اور میری چھوٹی بہن کے ساتھ شعبان میں عمرے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ. پھر کیسے ایک دم خیال آیا کہ چلو ابھی چلتے؟ تو سر میں نے آپ کو میسج کیا تو آپ نے بھی کہا کہ آ جائے. تھینک یو سو مچ، بہت مزہ آیا. جی اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں، مزید ترقیاں دے. آمین. دعا میں یاد رکھنا اور جنت میں لے کے جائیں. تھینک یو. یہ تھے حافظ کاشف، ماشاءاللہ عالم بن چکے ہو نا؟ جی جی ہاں، عالم بھی بن چکے ہیں، درس نظامی بھی کر چکے ہیں، اور اب ماشاءاللہ 5 لاکھ مہینہ بھی کما رہے ہیں. I'm very excited، بہت خوشی بھی مجھے ہو رہی ہے. اور میری دعا ہے کہ سارے جتنے بھی ہمارے ریلیجیس لوگ ہیں یا ایون عام پاکستانی بھی، سب کو سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جانا چاہیے، تاکہ ایک جو پیسے والا مسلمان ہوتا ہے وہ زیادہ پریفرڈ ہے ایز کمپیئر ٹو جس کے پاس نہ ہو. اب اس میں بہت ساری ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے کہ ہمیں معیشت کو اسٹرینتھن کرنے کا حکم ہے، ہمیں گھوڑے تیار رکھنے کا حکم ہے، قرآن مجید میں ہے. تو ظاہری بات ہے آج کل کے جو اسباب ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. تو ملتے ہیں کسی اور ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.